بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان سے موجودہ قیادت کی ڈبل گیم، مریم نواز صاحبہ غصے میں لال پیلی کیوں ہو گئیں؟ صدر ٹرمپ کو مبارکباد دینا شہباز شریف کو مہنگا پڑ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے متعلق، جو چیف منسٹر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی۔ اس وقت وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں موجود ہیں۔ وہاں کس وجہ سے وہ گئی ہیں یہ بھی پاکستانی قوم کو معلوم ہے کہ وہ اپنے گلے کا چیک اپ کروانے کے لیے جنیوا اس وقت موجود ہیں، جہاں پہ ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں، بڑی جو مضبوط قسم کی خبر دی ہے شہد اسلم صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے، کہ ان کو ڈاکٹر نے جو تشخیص ان کی وقتی ہوئی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ کو کینسر جیسی مرض لاحق ہو چکی ہے، جو قابل علاج بھی ہے۔ گلے کا کینسر ان کو تشخیص ہوا ہے، جس پر بحثیت مسلمان ہونے کے ناطے میں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان کو اور جتنے بھی مسلمان اس وقت بیماری کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کوئی بھی مسلمان جب بیمار ہو تو دوسرے مسلمان کا کام ہوتا ہے اس کے لیے دعائے شفا کرنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو یہ چلو اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، تو خبر یہ اچھی نہیں ہے کہ ان کو یہ مرض جو ہے لاحق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی ایسی موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ اچھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ان کی، جو پاکستانی اوورسیز وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے نعرے بازی کی شدید ان کے خلاف یا ان کی جماعت کے خلاف، جس کی کل بھی میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک وہ اچھا کام نہیں ہے کہ بیرون ملک میں بیٹھ کر اپنی قیادت کسی بھی پارٹی کی ہو، نام تو پاکستان کا ہوتا ہے، وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ، تو پاکستان میں اپنے گھر میں جو مرضی بندہ کر لے، لیکن جب بیرون ملک کی باری آتی ہے تو وہاں پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے جگ ہنسائی ہو کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جہاں پہ بھی جاتی ہے اپنے وزیر اعظم اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام پھر مریم نواز صاحبہ نے یہ اسکیم لگائی کہ یہ تو بڑی بےزتی ہو گیا ہماری، تو ہوتی بھی نظر آتی ہے پوری دنیا میں جب اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر اپنی ٹیم کی ذمہ داری لگائی جو یہ ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، کچھ مینج کریں، اپنے پارٹی کے لوگوں کو اگر کوئی یہاں پہ موجود ہیں ان کو ڈھونڈیں، اور وہ ہم جب نکل رہے ہوں تو ٹائم بنایا ہو تو وہ ہمارے حق میں نعرے بازی کریں یا بینرز وغیرہ اٹھائے ہوں۔ ایسا معلوم ہو کہ انہوں نے بڑا استقبال کیا ہے، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا استقبال کیا ہے، یعنی دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہے اور ہمارے حق میں نعرے لگائے ہیں، چلو ہماری بھی بلے بلے ہو جائے گی کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے چاہنے والے بھی رہتے ہیں، صرف ان کے خلاف نہیں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ان کے جو چیف سیکرٹری ہیں زہد زمان اختر صاحب وہ بھی ساتھ ہی تھے۔ پھر یہ ڈیوٹی لگائی گئی باقاعدہ، جو وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ ذرا یہ خبریں دیتے ہیں، وہ بھی آن بورڈ تھیں۔ پھر سکیم لگائی گئی، پھر تلاش کیے گئے، جب تلاش کیے گئے تو چگے میں سارے ملے ان کو بندے 4۔ پوچھتے ہیں نا کہ کتنے بندے تھے، بتا کالیا کتنے بندے تھے، 2 تھے 3 تھے، تو سارے ان کو بندے ملے 4۔ پھر ویڈیو میں دیکھا آپ نے، انہوں نے وہ پکڑے ہوئے تھے بورڈ وغیرہ، تو اس پہ پھر مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کے حق میں نعرے بازی بھی ہوئی، ویڈیو پھر وہ چلائی گئی۔ لیکن جب ویڈیو چلی تو پھر پاکستانی قوم تو بڑی تیز ہے نا، سوشل میڈیا پہ تو ان کا راج ہے نا پاکستانی قوم کا، تو پھر انہوں نے وہ جو کچھ کیا کامنٹ سیکشن میں وہ بھی پڑھیں کہ یہ بنانے والے جعلی تھے، اور جعلی قسم کی انہوں نے ویڈیو بھی تیار کی۔ یہ تھا کہنا نیچے جو کامنٹ سیکشن میں
اظہار کر رہے تھے پاکستانی، تو اس میں بجائے عزت بڑھنے کے مزید ان کی عزت میں کمی پیش آئی، کیونکہ یہ جو ان کے مشیر ہیں وہ بھی مشورہ درست نہیں دیتے، مشیر بھی ان کو چاہیے کہ بدلیں اپنے۔ تو جاگن سائی مزید ان کی ہوئی کہ دیکھیں 4 بندے ان کو ملے ہیں کہ جو ان کے حق میں نعرے بازی کریں۔ تو ناظرین اکرام، یوں پھر جو مریم نواز صاحب ہیں باقاعدہ غصے میں لال پیلی ہو گئیں کہ یہ ہمارے جو مشیر ہیں یہ بھی مشورہ دیتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے، بندے ان کو 4 ملے ہیں۔ تو غصے میں وہ باقاعدہ دیکھنے میں آیا کہ سننے میں آیا کہ لال پیلی ہو گئیں۔ اچھا، آپ بات کرتے ہیں مریم صاحبہ کی، تو بات کر لی ان کے چاچا جان جو وزیر اعظم پاکستان ہیں اس وقت، میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جیسے ہی حکومت بنائی ہے تو بڑا حملہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کر دیا کہ اس کو بند کریں جس طرح بھی ہے۔ آپ دیکھیں تحریک انصاف کا جلسہ پشاور میں ہوتا ہے، انٹرنیٹ جناب پنجاب میں بند ہو جاتا ہے، سڑکیں پنجاب میں بند ہو جاتی ہیں۔ جلسہ سندھ میں ہوتا ہے، پنجاب میں جناب انٹرنیٹ بند، سڑکیں بند، پل بند۔ تو یہ تو ان کی ایک سیاسی بصیرت ہے، سیاسی چال اتنی ہے کہ جلسہ کہیں پہ بھی ہوتا ہے انٹرنیٹ بند، کیونکہ ان کو پتہ ہے سب سے مضبوط ہتھیار تحریک انصاف کے پاس سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کا تو انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے۔ تو اب جو ایک وی پی این استعمال کر کے لوگ چلو اپنی ویڈیوز وغیرہ بنا کر اپلوڈ کر دیتے تھے، اس پہ بھی حملہ انہوں نے کرنے کی کوشش کر دیا، اس میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے۔ تو میاں شہباز شریف صاحب نے ٹویٹر بھی اس وقت جو ایکس کا نام سے چل رہی ہے، پتہ ہے آپ کو پاکستان میں بند پڑی ہے، انہوں نے مبارکباد دی صدر جو امریکی صدر بنے ہیں ٹرمپ، ان کو ٹویٹ کر کے۔ تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے، پتہ ہے پھر کمنٹس کرتے ہیں جب بندے تو نوٹس لگ جاتا ہے، وہاں پہ نوٹ لگ گیا کہ محترم وزیر اعظم صاحب، آپ جس ٹویٹ کا سہارا لے کر مبارکباد دے رہے ہیں صدر ٹرمپ کو، تو آپ کے پاکستان میں اس پہ پابندی لگائی گئی ہے، ابھی تک بند پڑا ہے۔ تو سب سے بڑا جو سپورٹر تھا ایلن مسک جو ہے اس نے سپورٹ کی ہے صدر ٹرمپ کی، جو مالک ہے اس ٹویٹر کا یا ایکس کا، تو وہ اس کے ساتھ ہے، اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس کا بزنس جو ہے، اس کی ایپ جو ہے وہ پاکستان میں بند ہے، تو آپ اسی کا سہارا لے کر پاکستانیوں کے لیے اس کو آپ نے بند رکھا ہوا ہے، اسی کا سہارا لے کر آپ صدر ٹرمپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تو یوں ناظرین اکرام، اب ان کی جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پریشانی بڑھ گئی ہے کہ نہ وہ ٹویٹ اب ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مبارک دی ہوئی ہے۔ تو اب ان کی جو ہے وہ مبارک جو دینا ہے وہ ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے لیے ایک نئی مصیبت بنا لی ہے، ان کو یہ مبارک دینا مہنگا پڑ گیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام، تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے بارے سمیع ابراہیم صاحب نے بڑا دعویٰ کیا، بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا میں حلف دے کر کہتا ہوں جو خان صاحب نے پیغام احتجاج کے متعلق اپنی قوم کے نام پیغام بھیجا، جو موجودہ قیادت ہے اس نے وہ پیغام پاکستانی قوم یا تحریک انصاف والوں کو نہیں دیا۔ انہوں نے کہا میں حلف دے کر کہتا ہوں۔ تو یہ اسی طرح کا سوال ہوا علی مین گنڈا پور پہ، صحافی نے سوال کیا کہ آپ ڈی چوک نہیں پہنچے، آپ کے جو ورکرز ووٹر سپورٹرز ہیں وہ آپ سے ناخوش ہیں۔ علی مین گنڈا پور کو آج کیا جواب دیتا ہے کہ جو گھروں میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں یا ان کی الزام تراشیاں جائیں باڑ میں ان کو نہیں تسلیم کرتا۔ یعنی جو ان کو خان صاحب کو اگر دیکھیں تو جو جس پر پاکستانی قوم نے ووٹر سپورٹر تحریک انصاف نے احتجاج کیا جس کام پہ، تو انہوں نے اس کام کو بدل دیا۔ خان صاحب کا یہ مشن ہے، تو آج ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر دیکھیں تو احتجاج میں کسی جو ڈی چوک کا احتجاج تھا، کس طرح علی مین گنڈا پور صاحب چائے کے بہانے نکل گئے، لاہور جلسہ میں کس طرح لیٹ پہنچے، تو یہ چیزیں مشکوک بنا دیتی ہیں۔ تو اگر دیکھیں اوورال پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ووٹر سپورٹر سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اگر اس وقت مخلص ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ تو صرف اور صرف ان کی بہنیں ہیں۔ تو یہاں تک کہ ان کے اپنے جو اہم رہنما یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ ان کی بہنیں جو باہر آ کر بتاتی ہیں وہ ان کی سیاسی بصیرت نہیں ہے، اس لیے وہ سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خان صاحب بتاتے ہیں وہ سچ قوم کے سامنے، تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز کے سامنے کھلا سچ نہیں آنا چاہیے۔
تو اس طرح اگر دیکھیں تو موجودہ جو قیادت ہے جو دعویٰ کیا ہے سمیع ابراہیم صاحب نے، تو یہ مینج ہے، کمپرومائز ہے، یہ عمران خان کے ساتھ مخلص بالکل نہیں ہے۔ تو یہ کہنا پڑے گا، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے آئے ہیں اور کہتے ہی رہیں گے، چاہے علی امین گنڈا پور کو برا لگے یا دیگر کو برا لگے۔ تو یہ معاملات ناظرین کرام چل رہے ہیں۔ آج کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔